بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ڈپلومیٹک ایجنٹس کے حوالے سے ہیں، ان کے فنکشنز اور ان کو جو امیونٹیز حاصل ہوتی ہیں، جو مراعات ان کو حاصل ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن میں دیکھیں گے کہ ڈپلومیٹک ایجنٹس ہوتے کون ہیں۔ یہ اس میں سب سے پہلے انٹروڈکشن میں دیکھیں گے۔ ڈپلومیٹس آر دا پرسنز ہو ریزائڈ ان فارن کنٹریز، کہ ڈپلومیٹس یہ وہ اشخاص ہوتے ہیں، وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو کسی فارن اسٹیٹ میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، یعنی اپنے اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں وہاں پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ ایز دا ریپرزنٹیٹیو آف دا کنٹری بائی ووم دے آر ڈسپیچ، کہ جس اسٹیٹ میں یہ رہتے ہیں یہ وہاں پہ اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی اپنے اسٹیٹ سے آتے ہیں دوسرے اسٹیٹ میں، وہاں پہ اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ دے ایکٹ ایز اے لنک بٹوین دا کنٹری who dispatch them and by whom they are asserted۔ یہ جو ڈپلومیٹک ایجنٹ ہوتے ہیں یہ اپنے اسٹیٹ کو اور جس اسٹیٹ میں وہ آ کے رہائش پذیر ہوتے ہیں تو ان دونوں اسٹیٹ کے درمیان ایک لنک کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ یہ لنک ہوتا ہے دونوں اسٹیٹ کے درمیان، یعنی دونوں اسٹیٹ کے درمیان جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ خود ہی ان کو دیکھتے ہیں۔ دے پرفارم دا ایکٹ آف ڈپلومیسی، یہ جو ڈپلومیٹک ایجنٹ ہوتے ہیں یہ سفارتکاری کے جتنے امور ہوتے ہیں اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ which in international law means by which the state maintain or establish mutual relations، کہ جو سفارتکاری کے جو امور ہوتے ہیں انٹرنیشنل لاء میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں اسٹیٹس کے درمیان جو ہے وہ میوچل ریلیشنز جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اینڈ کیری آؤٹ دیئر لیگل اور پولیٹیکل ٹرانزیکشن بیسڈ آن دیئر فارن پالیسیز، جو دونوں اسٹیٹ کی فارن پالیسیز ہوتی ہیں، جو خارجہ پالیسی ہوتی ہیں، اس کے مطابق اپنے اسٹیٹ کی جو لیگل اور پولیٹیکل جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، جو لین دین ہوتی ہیں، اس کو یہ جو ہے پرفارم کرتے ہیں۔ یہ اس کی انٹروڈکشن ہو گئی کہ یہ ڈپلومیٹک ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ ہر اسٹیٹ جو ہے اپنے ڈپلومیٹک ایجنٹ کو دوسرے اسٹیٹ میں بیچتا ہے اور ان اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، جو بھی ان کی میٹرز ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اب جیسے ہمارا پاکستان ہے تو پاکستان نے اپنے ڈپلومیٹک ایجنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہر اسٹیٹ میں جن کے ساتھ ان کے فرینڈلی ریلیشن ہیں ان میں جا کے اپنے ڈپلومیٹک ایجنٹ کو بھیجا ہوا ہے، ان اسٹیٹس کی پاکستان کو اپنے پاکستان کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں دوسرے اسٹیٹ میں۔ اس طرح ہر اسٹیٹ جو ہے اپنے ڈپلومیٹس کو دوسرے اسٹیٹ میں وہاں پہ بھیجتے ہیں، اپوائنٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ڈپلومیٹک ایجنٹس کی کلاسیفیکیشن ہے کہ جو وینا کنونشن ہے 1961 کا، اس کا آرٹیکل 14 جو ہے ان میں ڈپلومیٹک ایجنٹس کو تین کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہوتے ہیں ایمبیسڈرز اسرٹیڈ ٹو ہیڈ آف اسٹیٹ، یہ سب سے فرسٹ ڈگری کے یہ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، یہ ہیڈ آف مشن ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ امیونٹیز بھی حاصل ہوتی ہیں۔ انوائس یہ ہوتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ڈگری کے ہوتے ہیں، یہ جو فارن منسٹر ہوتے ہیں، اور تھرڈ پہ ہوتے ہیں چارج افیئر، یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کو فارن منسٹر ہوتا ہے، جو وزیر خارجہ ہوتا ہے، وہ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ یہ تین کیٹیگری یہ اس کے ڈپلومیٹک ایجنٹس کی۔ اب نیچے یہاں پہ جو ہے وہ فنکشنز ہیں ڈپلومیٹک ایجنٹس کے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں دوسرے اسٹیٹ میں جا کے، جب یہ وہاں پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ ہر اسٹیٹ اپنے جب ڈپلومیٹک ایجنٹس کو دوسرے اسٹیٹ میں بیچتا ہے، اپوائنٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہے کہ ریپرزنٹیشن، ڈپلومیٹک ایجنٹس ریپرزینٹ دا پالیسیز آف اسٹیٹ بائی وچ دے آر ڈسپیچ ٹو دا اسٹیٹ ویئر دے آر اسرٹیڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ڈپلومیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ، اپنے اسٹیٹ کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں اس کو جا کے دوسرے اسٹیٹ میں ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ دا فنکشنز آف ریپرزنٹیشن از پرائمریلی انٹرسٹڈ ٹو دا ہیڈ آف دا مشن، کہ جو ریپرزنٹیشن کا یعنی اپنے اسٹیٹ کا جو ریپرزینٹ کرنا ہے اس کے جو فنکشن ہوتے ہیں بنیادی طور پر جو ہے وہ ہیڈ آف دا مشن جو ہوتے ہیں، جو ہم نے اوپر پڑھا کہ ایمبیسڈرز، ان کو جو ہے یہ پریزنٹیشن دی جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ یہاں پہ ہے کہ پروٹیکشن، یہ ان کا فنکشن ہے ڈپلومیٹک ایجنٹس کا کہ ڈپلومیٹک ایجنٹس پروٹیکٹ دا رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف سینڈنگ اسٹیٹ اینڈ آلسو آف نیشنلز، کہ جو ڈپلومیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں یہ اپنے اسٹیٹ اور اپنے جو نیشنلز ان کے ہوتے ہیں، یعنی اپنے ملک کے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے رائٹس کو اور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں دوسرے اسٹیٹ میں ود ان دا لمٹس الاؤڈ بائی دا میونسپل لاء آف ریسپیکٹو اسٹیٹ۔ جس اسٹیٹ میں وہ رہتے ہیں، جو ڈپلومیٹک ایجنٹس جس اسٹیٹ میں آ کے اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس لاء کے مطابق، اس اسٹیٹ کے لاء کے مطابق اپنے اسٹیٹ کے رائٹس کو، اپنے نیشنل کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔
دا لمٹ آف ڈپلومیٹس از ناٹ پرسکرائبڈ بائی دا انٹرنیشنل لا، کہ انٹرنیشنل لا میں جو ہے جو ڈپلومیٹس کے لیے کچھ حدود ہیں، کچھ لمٹس ہیں، وہ انٹرنیشنل لا میں جو ہے پرسکرائب نہیں ہے، انٹرنیشنل لا میں ڈیفائن نہیں کیا گیا. بٹ دا میونسپل لا آف دا اسٹیٹ، کہ ہر اسٹیٹ کا جو اپنا لا ہے اس میں جو ہے ڈپلومیٹس کے لیے کچھ لمیٹیشن ضرور ہوتی ہیں، کہ ہر ملک کا جو ہے اپنا قانون ہوتا ہے، اس میں ضرور یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈپلومیٹس آئیں گے ان کو کیا ان کے کیا لمٹس ہوں گی. نمبر 3 پہ یہاں پر ان کا جو فنکشن ہے ڈپلومیٹک ایجنٹس کا، وہ ہے نیگوسیشن، جس کو مذاکرات بولتے ہیں، گفتگو بولتے ہیں. نیگوسیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن وچ از پرفارمڈ بائی دا ڈپلومیٹک ایجنٹس، کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ ایک انتہائی اہم فنکشن ہے ڈپلومیٹک ایجنٹس کا جو کہ وہ پرفارم کرتے ہیں. جنرلی دا ہیڈ آف دا ڈپلومیٹک مشن نیگوشیٹس آن ویریس اسپیکٹس آن behalf آف دا سینڈنگ اسٹیٹ ود دا اسٹیٹ ٹو وچ دے آر asserted in order to maintain a friendly relationship، کہ جو دونوں اسٹیٹس ہوتی ہیں اپنے اسٹیٹ کو اور جہاں پہ وہ آ کے اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں دوسرے اسٹیٹ میں، ان دونوں کے درمیان ویریس اسپیکٹس، مختلف پہلو جو ہوتے ہیں، مختلف قسم کے میٹرز کو باتوں سے، نیگوسیشن سے جو ہے نا وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں اپنے فرینڈلی ریلیشن شپ کو برقرار رکھنے کے لیے. نمبر 4 پہ یہاں پہ کہ آبزرویشن، ڈپلومیٹک ایجنٹس آر ریکوائرڈ ٹو آبزرو دوز ایونٹس اینڈ ہیپننگ which take place in the state where they are asserted، کہ جو یہ ڈپلومیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں یہ جس اسٹیٹ میں جا کے اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے یہ آبزرو کرتے ہیں. اسپیشلی دوز وچ میں افیکٹ دا انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ، اسپیشلی وہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کو آبزرو کرتے ہیں جو ان کے اپنے اسٹیٹ پہ اپنے اسٹیٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. بائی وچ دے آر سینٹ، یعنی اپنے اسٹیٹ جس اسٹیٹ ان کو بھیجا ہے اس اسٹیٹ کے حوالے سے اگر کوئی ایونٹ ہے تو اس کو ضرور یہ آبزرو کرتے ہیں. آفٹر میکنگ آبزرویشن آف دا ایونٹس، کہ جب وہ ایونٹس ہوتے ہیں جو بھی میٹرز ہوتے ہیں اس کو جب یہ آبزرو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ دے آر ریکوائرڈ ٹو میک پیریوڈیکل رپورٹس ٹو دا گورنمنٹ آف سینڈنگ اسٹیٹ، وہ اپنے جو ان کی گورنمنٹ ہے جس اسٹیٹ نے ان کو بھیجا ہے اس کے لیے ایک پیریوڈیکل رپورٹس تیار کرتے ہیں اپنے اسٹیٹ کو، پھر وہ بھیجتے ہیں. نمبر 5 پہ یہاں پر جو ان کا فنکشن ہے وہ ہے پروموشن آف فرینڈلی ریلیشنز. ڈپلومیٹس آر ریکوائرڈ ٹو پروموٹ فرینڈلی ریلیشنز بٹوین دا سینڈنگ اسٹیٹ اینڈ دا ریسیونگ اسٹیٹ. سینڈنگ اسٹیٹ وہ ہے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے، یعنی اپنے اسٹیٹ نے ان کو بھیجا ہے، اور ریسیونگ اسٹیٹ وہ ہے کہ جو جہاں پہ یہ آ جاتے ہیں، جہاں پہ یہ اپنے فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک جو ایجنٹس ہوتے ہیں یہ دونوں اسٹیٹ کے درمیان جو فرینڈلی ریلیشن ہوتا ہے اس کے پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں. They also have the function to develop the social, cultural and economic relations between two states. ان دونوں اسٹیٹ کے درمیان جو بھی ان کی سوشل یا کلچرل جو اکنامک جتنی بھی وہ ان کی ریلیشنز ہوتے ہیں اس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. یہ ان کی ہو گئی فنکشنز. اس کے بعد آ جاتی ہیں ان کو جو پریویلیجز حاصل ہیں، جو مراعات ان کو حاصل ہیں، تو اس کو یہاں پہ ابھی دیکھتے ہیں. جو ویانا کنونشن ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے 1961 کا، اس میں ڈفرینٹ رائٹس اور پریویلیجز جو ہے وہ گرانٹ کی گئی ہیں ڈپلومیٹک ایجنٹس کو. نمبر 1 پہ جو ان کو امیونٹی حاصل ہے کہ انویلیبلٹی آف ڈپلومیٹک ایجنٹس، کہ ڈپلومیٹک ایجنٹس جو ہے وہ قابل احترام ہیں، ان کا احترام کیا جائے گا. دے شیل ناٹ بی لائبل ٹو اینی فارم آف اریسٹ اور ڈیٹینشن، ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا اور ڈیٹین نہیں کیا جائے گا. تو اب اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر طرح کی جو اریسٹ ہوتے ہیں اس سے یہ ان کو ایکسیپشن حاصل نہیں ہے، لیکن یہ ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی شراب پی کے اور کوئی اپنے جس اسٹیٹ میں یہ اپوائنٹ ہوتے ہیں وہاں کے امن کو خراب کریں، تو ایسی ان چیزوں کی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، تب ان کو اریسٹ کیا جائے گا. لیکن باقی جو اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے باقی جو یہ کچھ کام کریں گے تو ان کو اریسٹ اور ڈیٹینشن جو ہے اس سے ایکسیپشن حاصل، یہ ان کو امیونٹی حاصل ہے. نمبر 2 پہ یہاں پہ امیونٹی ہے ریگارڈنگ ریزیڈنس، جو ان کا رہائشی جگہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ڈپلومیٹس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو ان کو رہائش کے لیے جگہ بھی دی جاتی ہیں. اب ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں ہر اسٹیٹ کے، تو ان کو یہاں پہ ان ڈپلومیٹس کو یہاں پہ رہائش کے لیے آفیسز اور ان کو جو ہے نا گھر بھی یہاں پہ دیے گئے ہیں. تو وہ جو جگہ ہوتی ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے گا. وہاں پہ کوئی پاکستانی جو ہے نا، جیسے پاکستان کے ڈپلومیٹک ایجنٹس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں باہر کنٹری سے، تو جو یہاں پہ ڈپلومیٹک جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں باقی اسٹیٹس کے، ان کی جو رہائش گاہ ہیں وہاں پہ جو ہے نا کوئی عام شخص جو ہے وہ، بلکہ یہاں تک کہ پاکستانی جو پولیس ہے وہ بھی انٹر نہیں ہو سکتی، ان جگہوں کا بھی احترام کیا جائے گا.
نمبر 3 پہ جو ان کو امیونٹی حاصل ہے کہ وہ انویلیبلٹی فرام بینگ اے وٹنس. اس میں کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ایجنٹس آر کمپلیٹلی امیون فرام بینگ اے وٹنس ان اینی سول اور کرمنل اور ایڈمنسٹریٹو کورٹ آف اسٹیٹ ٹو وچ دے آر اسرٹڈ. کہ یہ جو ڈپلومیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو کسی سول مقدمہ میں یا کرمنل میں یا ایڈمنسٹریٹو کورٹ کے سامنے جو ہے ان کو استثناء حاصل ہے, ان کو ایکسیپشن حاصل ہے گواہ کے طور پر, یعنی ان کو گواہ کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. ہی از آلسو امیون فرام گیونگ ایویڈنس بیفور دا کورٹ. یہ ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا, ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس بات پہ کہ وہ اسی اسٹیٹ کے کسی عدالت میں جا کے کوئی ایویڈنس پیش کریں. ان کو اس سے بھی استثناء حاصل ہے, یہ ان کو امیونٹی حاصل ہے. امیونٹی فرام ٹیکسز اینڈ ڈیوز. جس اسٹیٹ میں یہ اپوائنٹ ہوتے ہیں ڈپلومیٹک ایجنٹس, وہاں پہ ہر قسم کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ ڈیوز ہوتے ہیں, یا ان کے پرسنل ہو یا نیشنل ہو یا میونسپل ہو, جیسے بھی ہو, ان سے ان کو استثناء حاصل ہے. یعنی ہر بندہ اپنے ملک کا جو ٹیکس پے کرتا ہے, تو یہ لوگ جب وہاں پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں دوسرے اسٹیٹ میں, تو یہ ان کو استثناء حاصل ہے, کسی بھی قسم کا ٹیکس پے نہیں کریں گے. نمبر 5 پہ ہیں کہ امیونٹی فرام انسپیکشن آف پرسنل بیگیج. اس میں کہتے ہیں دا بیگ یوز بائی دا ڈپلومیٹک ایجنٹس فار سینڈنگ آرٹیکلز لیٹر اور ڈاکومنٹس ٹو دا سینڈنگ اسٹیٹ. کہ جب جو اسٹیٹ ان کو بھیج رہی ہیں دوسرے اسٹیٹ میں, تو وہ اسٹیٹ جب ان کو کچھ ڈاکومنٹس یا کچھ لیٹرز, کچھ آرٹیکلز, کچھ بھی چیزیں ان کو حوالے کرتی ہیں, ان کے جو بیگیج جو سامان ہوتا ہے, تو ان کی انسپیکشن بھی دوسرا اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یعنی ان کا پرسنل سامان ہے, وہ پرسنل ہی رہے گا, کوئی اس کی تلاشی نہیں لے سکتا. فریڈم آف کمیونیکیشن. اس میں کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ایجنٹس آر فری ٹو کمیونیکیٹ اینی انفارمیشن فار آفیشیل پرپز ٹو دا اسٹیٹ بائی وچ دے آر اسرٹڈ. کہ یہ جو ڈپلومیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں اپنے اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, رابطہ رکھ سکتے ہیں, جو آفیشیل پرپز کے حوالے سے ان کی جتنی انفارمیشن اگر اپنے اسٹیٹ کو دینا چاہیں تو یہ جو ہے نا کمیونیکیٹ وہ کر سکتے ہیں, رابطہ رکھ سکتے ہیں. رائٹ ٹو ٹریول. ڈپلومیٹک ایجنٹس کین ٹریول ان دا ٹریٹری آف دا ریسیونگ اسٹیٹ. کہ جہاں پہ یہ ڈپلومیٹک ایجنٹس جس اسٹیٹ میں اپوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ٹریول کرنے کا رائٹ حاصل ہے کہ یہ اس اسٹیٹ میں, اس اسٹیٹ کی ٹریٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں. کنٹرول اوور سب آرڈینیٹ اینڈ فیملی. جو ڈپلومیٹک ایجنٹس کے ساتھ اپنے فیملی اگر آتی ہیں دوسرے اسٹیٹ میں, یا ان کے کچھ آفیسر اور بھی ساتھ آتے ہیں, تو ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ڈپلومیٹک ایجنٹس ہیو رائٹ ٹو ایکسرسائز کنٹرول اینڈ جورسڈکشن اوور دیئر آفیسرز اینڈ فیملی. یعنی یہ اپنے آفیسرز پہ جو اس کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو فیملی ہوتی ہے ان پہ اپنے پاور کو, اپنے کنٹرول کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. Immunity from the local jurisdiction. Diplomatic agents enjoy immunity from the jurisdiction of local courts. The immunity extends both to criminal as well as civil jurisdiction. جیسے کہ اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو جو ہے کسی بھی عدالت, چاہے وہ سول ہے یا کرمنل میٹر ہے, اس سے بھی ان کو امیونٹی حاصل ہے. ان کو یہ پیش نہ بھی ہونا چاہے تو ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا. نمبر 10 پہ لاسٹ ہے کہ رائٹ ٹو ورشپ. ڈپلومیٹک ایجنٹس آر فری ٹو فالو اینی ریلیجن. کہ جو ڈپلومیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے مذہب کے حوالے سے بھی امیونٹی حاصل ہے کہ ان کا جو بھی ریلیجن ہے, جو بھی ان کا مذہب ہے, وہ فریلی اس کو فالو کر سکتے ہیں دوسرے اسٹیٹ میں جا کے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا ڈپلومیٹک ایجنٹس کے حوالے سے, ان کی فنکشنز کے حوالے سے, ان کی امیونٹیز کے حوالے سے. تو امید کرتا ہوں فرینڈس کہ آپ کو یہ لیکچر بہت ہی انفارمیٹیو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.